ایس پی ہادی، ہم یہ کیس آپ کو دیتے ہیں۔ وہ ایک فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے۔ یہ منظر تھا کہ پولیس ہیڈ کوارٹر کے میٹنگ روم کا۔ سربراہی کرسی پر ہیڈ آفیسر بیٹھے تھے۔ ان کی دائیں جانب 28 سالہ ایس پی ہادی بیٹھا تھا۔ میں اس کیس کو جلد از جلد سالو کر لوں گا، وہ فائل پکڑتے بولا۔ مجھے تم سے بہت امیدیں ہیں ہادی، اب وہ اپنائیت سے بولے تھے۔ ہادی ہلکا سا مسکرایا۔ ایس پی ہادی ایک قابل آفیسر تھا۔ اس نے یہ پوسٹ اپنی محنت سے حاصل کی تھی۔ وہ کئی مشکل کیس حل کر چکا تھا اور اب ایک سیریل کلر کو پکڑنے کا کیس ہادی کو دیا گیا تھا۔ چند ضروری باتوں کے بعد وہ میٹنگ روم سے باہر آ گیا تھا۔ اب اس کا رخ اپنے پولیس اسٹیشن کی طرف تھا۔ اپنے آفس میں بیٹھتے وہ فائل تفصیل سے پڑھنے لگا۔ اتنے میں اس کا ماتحت اے ایس پی عاطف اندر آیا۔ اے ایس پی عاطف 45 سالہ ادھیڑ عمر آدمی تھا، ہادی کے لیے سب سے قابل اعتماد اور قابل انسان۔ سر، وہ اندر آتے بولا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ہادی اسے دیکھنے لگا۔ نور آباد کے ایک نالے کے اندر سے ایک لاش ملی ہے، ہمیں چلنا ہوگا۔ اس کی بات سنتے وہ جلدی سے اٹھا، فائل بند کرتے باہر کی جانب بڑھا۔ کس کی لاش ہے؟ چلتے چلتے وہ پوچھنے لگا۔ سر، ایک لڑکی کی۔ اس کی بات سنتے وہ چونکا۔ قتل کیسے ہوا ہے؟ پہلے 4 کیسز کی طرح ہی، یہ وہی سیریل کلر ہے، وہ بولا۔ پھر وہ دونوں پولیس گاڑی میں بیٹھے۔ کچھ نفری پہلے ہی نکل چکی تھی۔ بالکل سر، ہمیں جلد اس کا پتہ کرنا ہوگا۔ آج آئی جی سر نے یہ کیس مجھے دیا ہے، وہ ڈرائیو کرتے بولا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ جلد اسے سالو کر لیں گے۔ میں نہیں، ہم، وہ تصحیح کرتے بولا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ اس جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ کچھ سپاہی ناکے بندی پہلے ہی کر چکے تھے۔ وہ 20 سالہ لڑکی تھی۔ یہ 5واں کیس تھا اور مقتول ہر بار کی طرح 20 سالہ لڑکی ہی تھی۔ ہادی ہاتھوں پر دستانے پہنے لاش کو چیک کر رہا تھا۔ اسے بھی ٹھیک 20 دفعہ چاقو مار قتل کیا گیا تھا۔ 2 وار گردن پر، 4 وار چہرے پر، باقی پیٹ پر۔ اس کا چہرہ دیکھنے جانے کے قابل نہیں تھا۔ سرسری سا چیک کرتے ہادی اٹھ گیا۔ فرانزک لیبارٹری لے جاؤ باڈی کو، وہ ایک سپاہی کو دیکھتے بولا۔ کچھ دیر بعد وہ آس پاس کا جائزہ لینے کے بعد واپس پولیس اسٹیشن آ گیا۔ وہ اب اپنی ٹیم کے ساتھ میٹنگ روم میں موجود تھا۔ اس کے سامنے انسپیکٹر، اے ایس پی، ڈی ایس پی موجود تھے۔ اس کے سامنے ایک وائٹ بورڈ لگا تھا۔ وائٹ بورڈ پر 4 تصویریں لگی تھیں۔ ابھی 5ویں لڑکی کی شناخت نہ ہو سکی تھی۔ ان سب میں کچھ چیزیں ایک جیسی ہیں۔ یہ سب لڑکیاں 20 سال کی تھیں، سب کے نام آر سے شروع ہوتے اور سب یونیورسٹی کی طالبہ تھیں۔ ہادی ان سب کو دیکھتے بول رہا تھا۔ پہلا قتل ہوا تھا رمشا نامی لڑکی کا، تاریخ تھی 6 جنوری، وہ ایک تصویر کے نیچے لکھتے بول رہا تھا۔ دوسرا قتل ہوا تھا رائما نامی لڑکی کا، 6 فروری کو، وہ دوسری تصویر کے نیچے لکھتے بولا۔ تیسرا قتل ہوا تھا رابعہ نامی لڑکی کا، 6 مارچ کو، وہ تیسری تصویر کے نیچے لکھتے بولا۔ چوتھا قتل ہوا تھا رینا نامی لڑکی کا، 6 اپریل کو، وہ چوتھی تصویر کو دیکھتے بولا۔ اور آج ہے 7 مئی اور یہ قتل ہوا ہے کل، مطلب کہ 6 مئی کو، وہ بورڈ پر خالی جگہ پر 6 مئی لکھتے بولا، پھر اس کی طرف دیکھتے بولا تھا۔ اب تک جتنا میں اس سیریل کلر کو دیکھتے سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کلر مخصوص لڑکیوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ لڑکی کا نام آر سے ہو، عمر 20 سال ہو اور اسٹوڈنٹ ہو، وہ انگلیوں پر گنتے بولا۔ اس کی بات سنتے اے ایس پی عاطف کے چہرے پر پریشانی ابھری۔ بولتے بولتے ہادی کی نظر عاطف پر پڑی۔ کیا بات ہے اے ایس پی عاطف؟ سر، میری بیٹی بھی 20 سال کی ہے اور اس کا نام بھی روشنی ہے اور وہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ ڈونٹ وری، ہم اس سے پہلے ہی اس کلر کو پکڑ لیں گے، وہ تسلی دیتے بولا۔ روشنی کہاں ہے؟ عاطف لاؤنج پہ بیٹھے اپنی سامنے کھڑی بیوی کو دیکھتے بولا۔ وہ اپنے کمرے میں ہوگی، وہ پانی کا گلاس اسے پکڑاتے بولی۔ روشنی پر دھیان رکھا کرو، وہ 2 گھونٹ پانی پیتے بولا۔ عاطف، آپ روشنی پر کچھ زیادہ ہی سختی کرتے، اس پر اتنی سختی نہ کیا کریں، ہماری بچی سمجھدار ہے، وہ اپنا اچھا برا جانتی ہے۔ بینیش، میں اس پر سختی اس کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں۔ میں سمجھتی ہوں آپ کی بات، لیکن وہ نہیں سمجھتی۔ آپ کی سختی کی وجہ سے ہی وہ باغی ہوتی جا رہی ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ جب سے وہ بڑی ہوئی ہے آپ بدل گئے ہیں۔ میں اے ایس پی ہوں، روزانہ کئی طرح کے حادثات دیکھتا ہوں، بس اسی لیے تھوڑا پریشان ہو جاتا ہوں روشنی کے لیے۔ ان کے لہجے میں فکر تھی۔ بینیش نے سر اس بات میں ہلایا۔ روشنی اپنے کمرے بیٹھی موبائل یوز کر رہی تھی۔ اس نے
واٹس ایپ گروپ کھول رکھا تھا۔ روشنی بھی BSc کے 5ویں سیمسٹر میں تھی۔ وہ IT پڑھ رہی تھی۔ وہ کل کا کوئی پلان بنا رہی تھی۔ روشنی کے چہرے پر سوچ کی لکیریں تھیں۔ روشنی تم آؤ گی؟ گروپ میں سے کسی نے پوچھا۔ ہاں میں آؤں گی۔ اس کی انگلیاں میکان کے انداز میں ٹائپ کرنے لگی۔ اس نے ابھی تک گھر بات نہیں کی تھی اور اس کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ اگر وہ بات کرتی تو اجازت نہ ملتی، اس لیے وہ گھر واپس آ کر بتانے والی تھی۔ شناخت ہو گئی لڑکی کی؟ وہ فرانسک آفیسر کے سامنے کھڑے پوچھ رہا تھا۔ سر، لڑکی کا نام رانی ہے اور عمر 20 سال ہی ہے، جیسا کہ ہمیں لگا تھا، لیکن ایک چیز جو الگ تھی، ہمیں اس لڑکی کے ناخنوں میں سکن ملی ہے۔ کس کی سکن؟ وہ چونکتے بولا۔ لگتا ہے کہ حملہ آور کسی سکن ہے یا شاید کسی اور کی۔ ٹھیک ہے، آپ جلد معلوم کیجیے، رات تک مجھے اس کی رپورٹ چاہیے۔ وہ بولتے باہر نکلا۔ اب وہ آفس کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ تمہیں گھر والوں نے اجازت کیسے دے دی؟ اس کی دوست مریم بولی۔ میں بتا کر ہی نہیں آئی تھی، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس کی بات سنتے سب ہنسے۔ اس کے گروپ میں 3 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے۔ چلو ابھی لیکچر لیتے ہیں پھر پارٹی، اس کی دوسری دوست بولی۔ وہ سب باتیں کرتے کلاس کی جانب بڑھنے لگے۔ کچھ معلوم ہوا؟ ہادی عاقف کو دیکھتے بولا۔ سر، ان سب لڑکیوں میں نام اور عمر کے علاوہ کچھ بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں؟ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ فرانسک سے رپورٹ آئی؟ نہیں سر، ابھی تک نہیں۔ ٹھیک ہے، جیسی ہی رپورٹ آتی ہے مجھے بتائیے گا۔ جی سر، وہ بولتے باہر چلا گیا، جبکہ ہادی دوبارہ تمام کیسز پر دھیان لگانے لگا۔ شاید کوئی ایسی چیز مل جائے جو مجرم تک لے جائے۔ ہیلو عاطف، بینش کی پریشان آواز ابھری۔ کیا بات ہے بینش، سب ٹھیک ہے؟ وہ بھی پریشان ہوتے بولے۔ عموماً بینش بیگم انہیں کام کے دوران کال نہیں کرتی تھی۔ ابھی تک روشنی گھر نہیں آئی۔ وہ روزانہ 1 بجے تک گھر آ جاتی ہے، لیکن اب 3 ہونے والے ہیں، وہ نہیں آئی اور اس کا نمبر بھی بند ہے۔ بینش بیگم کی بات سنتے وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ میں دیکھتا ہوں، تم پریشان نہ ہو، بولتے کال کاٹتے وہ دروازہ فوراً باہر نکلے۔ سر، مجھے ابھی جانا ہوگا، میری بیٹی روشنی ابھی تک یونیورسٹی سے گھر نہیں آئی اور اس کا نمبر بھی بند ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، ہادی اٹھتے بولا تھا۔ سیریل کلر عموماً اپنے پیٹرن بریک نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی وہ ایسا کر گزرتے ہیں۔ یار بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے اب جانا ہے۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے روشنی؟ اس کا گروپ ساتھی ثاقب بولا۔ میں 1 بجے تک گھر چلی جاتی تھی اور آج 3 ہونے والے، اوپر سے میرا موبائل بھی خراب ہو گیا ہے۔ ماما پریشان ہو رہی ہوں گی۔ تم کوئی دودھ پیتی بچی نہیں ہو جو وہ پریشان ہوں گے، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں ثاقب، میرے لیے وہ کچھ زیادہ ہی پریشان ہوتے ہیں۔ وہ بولتے اٹھ گئی۔ تھوڑی دیر تک مزید رک جاؤ، پھر پارٹی ویسے بھی ختم ہو جائے گی۔ مریم بولی۔ نہیں یار، میں جا رہی ہوں، وہ اپنا بیگ اٹھاتے بولی۔ پھر سب کو اللہ حافظ کہتی چلی گئی۔ اس کے پیچھے ہی ثاقب نکلا۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑاتا ہوں اپنی گاڑی پر، تم رہنے دو، پارٹی تم نے ارینج کیا، اگر تم ہی نہیں ہوگے تو سب کا موڈ خراب ہو جائے گا۔ کوئی بات نہیں، میں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ دونوں باتیں کرتے گیٹ تک آ گئے تھے۔ اسی وقت پولیس یونیفارم میں ملبوس ہادی اور عاطف اندر آئے۔ اپنے بابا کو دیکھتے وہ کچھ پریشان ہوئی۔ روشنی تم ٹھیک ہو؟ اتنی دیر کیوں ہو گئی اور موبائل کیوں بند ہے؟ عاطف پریشانی سے اسے دیکھتے بولا۔ ہادی خاموشی سے باری باری روشنی اور ثاقب کو دیکھ رہا تھا۔ بابا میرا موبائل خراب ہو گیا ہے، وہ مجھ سے گر گیا تھا اور اب چل ہی نہیں رہا، اس لیے ثاقب مجھے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ عاطف کے دیکھنے پر ثاقب نے آگے بڑھتے سلام کیا۔ انکل، میں روشنی کا گروپ ممبر ہوں۔ دراصل ہمارا پورا گروپ ابھی یونیورسٹی میں ہی ہے، ہمیں ایک پروجیکٹ ملا ہے، ہم اس پر ڈسکس کر رہے تھے، پھر تھوڑا سا پارٹی کی، اس لیے زیادہ ٹائم ہو گیا اور ابھی میں اسے گھر چھوڑنے جا رہا تھا اور ساتھ راستے میں موبائل بھی ٹھیک کرواتا، کیونکہ موبائل میری وجہ سے ہی گرا تھا۔ بتانا تو چاہیے تھا روشنی، میں اتنا پریشان ہو گیا تھا۔ آئی ایم سوری بابا، میرے موبائل خراب ہو گیا تھا اس لیے۔ ثاقب، آپ مجھے اپنا نمبر دے دو تاکہ اگلی دفعہ ایسا کچھ ہو تو میں تمہیں کال سکوں۔ جی انکل، وہ بولتے اپنا نمبر بتانے لگا۔ ایک پل کو ہادی اور روشنی کی نظریں ملی۔ کچھ پل بعد وہ سب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ پہلے تمہارا موبائل ٹھیک کروا دیتے ہیں، عاطف بولے۔ جی بابا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ عاطف نے بینش کو میسج کرتے روشنی کی خیریت کی خبر دی۔ روشنی شریف بچوں کی طرح بیٹھی تھی۔ ہادی بیک ویو مرر سے ایک نظر اسے دیکھتے سامنے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر تک انہوں نے گاڑی ایک موبائل شاپ کے باہر کھڑی کی۔ عاطف موبائل لیتے شاپ کے اندر چلے گئے، جبکہ ہادی اور روشنی گاڑی میں ہی تھے۔ پچھلے کچھ عرصے سے ایک سیریل کلر ہے جو لڑکیوں کو مار رہا ہے، خاص کر وہ لڑکیاں جن کے نام آر سے شروع ہوں اور وہ 20 کی ہوں، اس لیے آپ تھوڑا خیال کیجیے گا۔ ہادی کی بات سنتے وہ چونکے۔ عاطف بھی اس لیے پریشان ہو رہے تھے۔ سیریل کلرز اپنے پیٹرن
کر ہی کام کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ اپنا بنایا پیٹرن بریک بھی کر دیتے ہیں۔ کیسا پیٹرن؟ 6 تاریخ، وہ ہر مہینے کے 6 کو ایک لڑکی کا قتل کرتا ہے۔ آج 8 مئی ہے، ہادی نے سر ہلایا۔ لیکن کبھی کبھی وہ پیٹرن بریک بھی کر دیتے ہیں، اس لیے آپ ہوشیار رہیے گا۔ اگر کوئی مشکوک شخص نظر آئے تو فوراً مجھے انفارم کیجیے گا۔ جی ٹھیک ہے، وہ بولتے چپ ہو گئی۔ اسے اب اندازہ ہوا تھا کہ اس کے گھر والے اتنے پریشان کیوں ہوئے تھے۔ تو جو سیریل کلر ہے وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ یہ تو اسے پکڑ کر ہی معلوم ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی محبوبہ یا کسی قریبی کی موت ہوئی ہو 6 تاریخ کو، اور اس کا نام بھی آر سے ہی ہوتا ہو، یا پھر کسی لڑکی نے اسے 6 تاریخ کو دھوکہ دیا ہو، اسی لیے وہ اسی تاریخ کو قتل کرتا ہے۔ ہادی نے بیک ویو مرر سے اسے دیکھا۔ میں نے اکثر ڈراموں میں دیکھا ہے ایسا، وہ وضاحت دیتی بولی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ تبھی جان سکتے ہیں جب ہم اسے پکڑ لیں گے۔ ایک بات بتائیں کہ ان سب لڑکیوں میں کوئی مماثلت تھی؟ ہادی نے سر نفی میں ہلایا۔ کوئی مماثلت نہیں تھی۔ روشنی حیران ہوئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سیریل کلر ہمیشہ ایک طرح کے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ ایسے ہی لوگوں کو شکار بناتے ہیں، خاص کر کمزور لوگوں کو۔ یہ صرف ڈراموں میں ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح کے لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ یہ سیریل کلر تاریخ اور طریقہ ایک جیسا رکھ رہا ہے، ورنہ جن لڑکیوں کو اس نے قتل کیا ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ روشنی نے سر ہلایا، پھر کچھ پل سوچنے کے بعد بولی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر مختلف لڑکیوں کو ٹارگٹ کرتا ہو تاکہ پولیس کو کوئی کلو نہ مل سکے۔ کلو ہمیں تبھی ملے گا جب وہ ایک جیسی لڑکیوں کو ٹارگٹ کرتا۔ اس کی بات میں دم تھا۔ ہو سکتا ہے، اس نے تاکید کی۔ اتنے میں عاطف بھی آ گیا۔ اس کے آتے ہی ہادی نے گاڑی چلا دی۔ روشنی اپنا فون پکڑتے چیک کرنے لگی۔ عاطف نے کور بھی لگوا دیا تھا تاکہ نیکسٹ اگر گرے تو زیادہ نقصان نہ ہو۔ روشنی کو چھوڑنے کے بعد وہ دونوں واپس آ گئے تھے۔ ہادی اپنے آفس جانے کے بجائے فورنزک لیب چلا گیا۔ کچھ پتہ چلا؟ جی سر، یہ اسکین ایک نصیر نامی لڑکی کی ہے۔ میرے اندازے کے مطابق جب نصیر اسے مارنے لگا ہوگا تب اپنا بچاؤ کرنے کے لیے رانیہ نے اسے نوچا ہوگا، تبھی یہ اسکین اس کے ناخن میں آ گئی۔ نصیر کا کچھ علم ہوا؟ یس سر، آئے میرے ساتھ۔ وہ بولتے لیب کی دوسری جانب بڑھا جہاں کچھ سرچنگ سسٹم رکھے تھے۔ وہاں ایک تقریباً 28 سالہ نوجوان کا چہرہ تھا، ساتھ باقی ڈیٹیلز تھیں۔ یہ لڑکا پہلے بھی جیل جاتا رہا ہے۔ چوری کے الزام میں سزا بھگتنے کے بعد وہ واپس چوریوں پر لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری ڈیٹیلز مجھے میل کر دو۔ اس کے علاوہ اس لڑکی میں کچھ ایسا تھا جو باقی لڑکیوں سے ملتا ہو؟ نہیں سر، ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ مشترکہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ہادی بولتے چلا گیا۔ وہ اب پھر میٹنگ روم میں تھا۔ اس کے سامنے ماتحت آفیسر بیٹھے تھے۔ فرانسک رپورٹ کے مطابق اس اسکین سے ملنے والا ڈی این اے نصیر کا ہے۔ یہ آدمی معمولی چوریاں کیا کرتا تھا، اسی وجہ سے وہ کئی بار جیل بھی جا چکا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر نصیر سیریل کلر نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ سیریل کلر تھا تو وہ چور کبھی نہ بنتا اور نہ ہی پولیس کی نظروں میں آتا۔ ڈی ایس پی بولا، مجھے بھی یہی لگتا ہے، لیکن ہمیں یہ جاننا ہے کہ رانیہ کے ناخنوں میں اس کی اسکن کیسے آئی۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے اس کا اور رانیہ کا آمنا سامنا ہو اور نصیر نے اس سے کچھ لوٹنا چاہا، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ سیریل کلر یہی ہو، پہلے صرف چوریاں کرتا تھا اور اب قتل کرنے لگ گیا ہے۔ لیکن سر، ایک معمولی چور اتنی بے رحمی سے کسی کو نہیں مار سکتا، عاطف بولا۔ اتنی بے رحمی سے وہی مار سکتے ہیں جو سائیکوپیتھ ہو، یا پھر وہ جس کو کوئی سخت تکلیف ملی ہو اور وہ بدلے کے لیے ایسا کر رہا ہو۔ ہمیں پہلے نصیر کو ڈھونڈنا ہے اور اسے پکڑنا ہے۔ آج 8 ہو چکی، جون کی 6 کو وہ دوبارہ قتل کرے گا۔ ہمیں اس سے پہلے اسے پکڑنا ہوگا۔ وہ مزید کچھ ہدایت دینے لگا تھا۔ ماما، بابا نے کچھ کہا تو نہیں؟ مریم کا میسج آیا۔ نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ ماما نے مجھ سے تمہارا نمبر لیا ہے کہ اگر ایسا کچھ دوبارہ ہو تو وہ تم سے بات کر سکے یا میں تمہارے نمبر سے انہیں انفارم کر سکوں۔ چلو اچھا ہوگا۔ ثاقب بتا رہا تھا کہ تمہارے بابا کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ ہاں، وہ بابا کے سینئر آفیسر تھے، ایس پی ہادی۔ تم دونوں کا کوئی سین چل رہا ہے جو وہ تمہارے لیے؟ مریم نے شرارتاً پوچھا۔ اس کا میسج پڑھتے پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر ہنس پڑی۔ پاگل ہو، وہ سینئر ہے بابا کے، یقیناً بابا کی وجہ سے آئے تھے۔ اچھا، ثاقب کہہ رہا تھا کہ کافی پیارا تھا وہ ایس پی۔ ہاں وہ تو ہے، چلو اب میں بعد میں بات کرتی ہوں، ابھی مجھے رات کا کھانا کھانا ہے۔ چلو ٹھیک ہے۔ فون رکھتے وہ اٹھ گئی۔ اگلے دن عاطف اسے یونیورسٹی چھوڑنے گئے تھے۔ اسے چھوڑنے کے بعد خود آفس چلے گئے۔ روشنی اپنے دھیان میں چلتے کلاس میں آ گئی۔ ابھی کچھ اسٹوڈنٹس ہی آئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ثاقب بھی آ گیا۔ ہیلو لڑکی، آج مجھ سے پہلے کیسے پہنچ جائی؟ وہ اس کے برابر والی سیٹ پر بیگ رکھتے بولا۔ بابا چھوڑ گئے تھے اس لیے،
اور تم اٹھو یہاں سے، یہ مریم کی سیٹ ہے۔ ثاقب سر نفی میں ہلاتے اٹھ گیا، ایک سیٹ چھوڑتے بیٹھ گیا۔ روشنی کی نظر اپنی کلاس کی ایک لڑکی پر پڑی، اس کا نام رمشا تھا۔ رمشا؟ ہاں، وہ روشنی کی طرف آتے بولی۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ اس کے دماغ میں ہادی کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ میری 20، 21 کی ہو جاؤں گی اگلے مہینے کی 13 کو۔ اچھا، مطلب کہ ابھی 20 کی ہو؟ ہاں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ یوں نہیں، میں بھی 20 کی ہوں۔ اچھا، رمشا مسکراتی بولی اور پلٹ گئی۔ اے لڑکی، یہ کیا سروے شروع کیا تم نے؟ ثاقب بولا۔ کیوں نہیں پوچھ رہی تھی؟ پھر بھی تم نے اچانک اس کی عمر کیوں پوچھی؟ ہماری کلاس میں بس میرا اور اس کا نام ہی آر سے شروع ہوتا ہے، بس اسی لیے عمر جاننی تھی۔ ریان بھی ہے ہماری کلاس میں، لڑکیوں میں۔ اچھا، کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ تھوڑی مشکوک انداز میں اسے دیکھتے بولا۔ کیا ہونا ہے، بس یوں نہیں پوچھا تھا، تم ہی زیادہ پوچھ رہے ہو۔ وہ جھنجھلاتے بولے۔ اچھا، نہیں پوچھتا۔ وہ بولتے چپ ہو گیا۔ روشنی موبائل دیکھنے لگی، دل میں عجیب و غریب وہم آ رہے تھے۔ پھر سر جھٹکتے اپنا دھیان موبائل پر لگا گئی۔ سر، نصیر کی لوکیشن مل گئی ہے، ڈی ایس پی آفس میں آتے بولا۔ چلو چلتے ہیں، وہ اٹھتے بولا۔ پھر وہ دونوں باہر کی جانب بڑھ گئے۔ ان کے ساتھ مزید کچھ سپاہی بھی شامل ہو گئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ ایک بستی میں داخل ہو چکے تھے۔ گاڑیاں باہر ہی روکتے سب ایک ساتھ آگے بڑھے۔ ہادی سب سے آگے تھا، اس کے پیچھے ڈی ایس پی، اے ایس پی اور انسپکٹر تھا، پھر سپاہی تھے۔ چند منٹ چلنے کے بعد وہ ایک گھر کے باہر موجود تھے۔ وہ گھر ایک پرانا مکان تھا۔ ہادی اس قدر چھوٹی دیوار کو پھلانگنے اندر داخل ہوا۔ اس کی دیکھا دیکھی ڈی ایس پی بھی اندر آ گیا۔ ہادی آگے بڑھتے برآمدے کی جانب بڑھا، جبکہ وہ دروازہ کھولنے لگا۔ برآمدے کے آگے 2 کمرے تھے۔ ہادی نے ایک کمرے کا دروازہ زور سے کھولا جو کہ خالی تھا، پھر دوسرے کمرے کا دروازہ کھولنے لگا جب نصیر باہر نکلا۔ پولیس کو دیکھتے حیران ہوا۔ پولیس میرے گھر؟ گرفتار کرو اسے، وہ انسپکٹر سے بولا۔ لیکن کس جرم میں صاحب؟ میں نے آپ کا کیا کیا ہے؟ انسپکٹر آگے بڑھتے ہتھ کڑی لگانے لگا۔ قتل کے جرم میں۔ ہادی کی بات سنتے اس کا رنگ اڑا۔ صاحب، میں چور ضرور ہوں، قاتل نہیں۔ یہ تو تھانے جا کر ہی کنفرم ہوگا، لے چلو اسے، وہ بولتے آگے بڑھا۔ صاحب، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، میں بس چوریاں کرتا ہوں، اور پچھلے دنوں تو وہ بھی نہیں کی۔ وہ چلتے اپنی صفائی دے رہا تھا۔ یہ سب تھانے جا کر کہنا، عاطف بولے۔ نصیر کے سامنے انسپکٹر بیٹھا تھا۔ ٹیبل پر 5 تصویریں تھیں۔ ان لڑکیوں کو تم نے قتل کیا ہے؟ نہیں صاحب، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اچھا، تو کیا تم ان میں سے کسی لڑکی کو نہیں پہچانتے؟ نصیر نے ایک نظر تصویروں کو دیکھا۔ میں بس اس ایک لڑکی کو جانتا ہوں، وہ رانی کی تصویر پر ہاتھ رکھتے بولا۔ کیسے؟ اسی کو تم نے قتل کیا ہے؟ نہیں صاحب، 3 دن پہلے شام کے وقت میں نے اس سے پرس چھیننے کی کوشش کی تھی، لیکن نہیں چھین سکا تھا۔ دوسرے کمرے میں ہادی کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا، ساتھ عاطف اور ڈی ایس پی عماد بھی تھے۔ کیوں نہیں چھین سکے تھے؟ کیونکہ اس لڑکی نے زور سے ناخن مارے تھے۔ پھر وہاں ایک لڑکا آ گیا، وہ جانتا تھا اس لڑکی کو۔ اس لڑکی کو دیکھتے میں بھاگ گیا۔ ہادی پرسوچ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کون تھا وہ لڑکا؟ تم نے پہلے کبھی دیکھا اسے؟ نہیں صاحب، اس لڑکی کو نہیں جانتا میں، لیکن ان دونوں کے چہروں سے لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تھا؟ اگر ہم اسکیچ کا کہیں تو بتا سکتے ہو؟ شام کا وقت تھا، تھوڑا اندھیرا بھی تھا، اور میں ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں سکا تھا اسے۔ وہ تھوڑا سا شرمندہ ہوتے بولا۔ وقت کیا تھا جب تم نے اس لڑکی سے پرس چھیننے کی کوشش کی؟ یہی 7:45 کا وقت۔ 7:45 شام نہیں ہوتی صاحب، رات بھی نہیں ہوتی۔ انسپکٹر سر نفی میں ہلاتے اٹھ گیا، پھر دوسرے کمرے میں آیا۔ وہ سیریل کلر نصیر نہیں ہے، بلکہ وہ لڑکا ہے جو رانیہ سے ملا تھا، کیونکہ اگر اس لڑکے کے ساتھ گھر جاتی یا کہیں اور جاتی تو اسے اپنے ناخنوں کا خیال ضرور آتا۔ ہادی بولا۔ تو ہم اس لڑکے تک کیسے پہنچیں گے؟ نصیر سے ایک جگہ کا پوچھو، ہم وہاں کی CCTV کی مدد سے ڈھونڈ لیں گے اس لڑکی کو۔ انسپکٹر دوبارہ وہاں گیا۔ نصیر نے اسے جگہ بتائی، وہ نور آباد کی ایک سنسان روڈ تھی۔ نصیر کو 3 دن یہیں رکھنا، پھر چھوڑ دینا۔ ہادی بولتے باہر کی جانب بڑھا۔ اس کے ساتھ عماد اور عاطف بھی باہر کی جانب بڑھے۔ اب وہ اس روڈ پر آ چکے تھے۔ اگر ہمیں قتل کی جگہ مل گئی یا ہتھیار تو کیس سالو کرنا آسان ہو جائے گا، عماد بولا۔ بالکل، اور اب ہمیں وہی ڈھونڈنا ہے۔ عماد، تم اس طرف چیک کرو، وہ بائیں جانب اشارہ کرتے بولا۔ عاطف، آپ اس طرف جاؤ، اب وہ دائیں سمیت اشارہ کرتے بولا۔ اور میں CCTV چیک کرتا ہوں۔ جی سر، وہ دونوں بولتے چلے گئے، جبکہ ہادی وہیں کھڑے ہوتے آس پاس کی دکانوں پر نظر دوڑانے لگا۔ 3 نمبر والی دکان پر CCTV لگا تھا۔ وہ اب اس دکان میں موجود CCTV کو چیک کر رہا تھا۔
8:45 کے قریب وہاں کوئی نہیں تھا، مطلب کہ نصیر نے وقت غلط بتایا تھا۔ پھر اس نے فوٹیج 10 منٹ پیچھے کی۔ اب فوٹیج میں نصیر اور رانیہ نظر آ رہے تھے۔ پھر وہاں ایک لڑکا آ گیا جس کی CCTV کی طرف کمر تھی۔ نصیر اسے دیکھتے بھاگ گیا، جبکہ رانیہ پلٹتے سے دیکھنے لگی۔ اس لڑکے نے اس کا وہی ہاتھ جس سے اس نے اسکن نوچی تھی پکڑا اور دائیں جانب چل دیا۔ اس کا تھوڑا سا چہرہ نظر آئے۔ اس فوٹیج کے ساتھ وہ اسے نہیں ڈھونڈ سکتے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا، مجھے یہ فوٹیج چاہیے ہوگی۔ جی سر، میں ابھی دیتا ہوں، دکاندار بولتے آگے بڑھا تھا۔ اب وہ سب میٹنگ روم میں موجود تھے۔ تو ثابت ہوا کہ سیریل کلر نصیر نہیں ہے بلکہ یہ لڑکا ہے۔ اس نے وائٹ بورڈ پر ایک تصویر لگائی جس میں اس کا دھندلا سا تھوڑا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ سر، میں پورٹل اسپرس کی تصویر ڈالتا ہوں، شاید کچھ مل جائے۔ عماد بولا، ضرور۔ اس تصویر کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جس سے ہم جان سکیں کہ قاتل کون ہے۔ آصف، آپ کو کچھ ملا تھا ڈھونڈتے ہوئے؟ نہیں سر، میں نے تقریباً 1 کلومیٹر تک سارا علاقہ چیک کیا تھا، لیکن مجھے خون کا کوئی ایک قطرہ بھی نہیں مل سکا، نہیں نظر آیا۔ اس کا مطلب ہوا کہ قتل وہاں نہیں ہوا۔ اب ہمیں وہ جگہ ڈھونڈنی ہے جہاں وہ شخص قتل کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہمیں جگہ مل گئی تو قاتل بھی مل جائے گا۔ اس کے لیے ہمیں سب مقتولین کا دوبارہ جائزہ لینا ہوگا۔ جہاں سے ہمیں باڈیز ملی وہاں پر وہ باڈیز کیسے آئیں، اب ہمیں یہ جاننا ہے۔ رمشا کی باڈی جہاں سے ملی تھی وہاں CCTV نہیں تھا، عماد بولا۔ اسی طرح رائمہ کی باڈی ہمیں ایک کھیت سے ملی تھی، وہاں بھی آس پاس کوئی CCTV نہیں تھا، عاطف بولا۔ جانتا ہوں۔ اسی طرح ربیہ اور رینا کی باڈیز بھی ایسی جگہوں سے ہی نہیں تھی جہاں CCTV نہیں تھا اور نہ ہی آبادی تھی۔ اب ہمیں ان جگہوں کو لنک کرنا ہے۔ رمشا ملی تھی خالی فیکٹری میں جو کہ نور آباد کے باہر تھی۔ رائمہ کی باڈی بھی ہمیں نور آباد کے باہر کھیتوں سے ملی تھی۔ ربیہ کی باڈی نور آباد کے باہر پرانے کنویں کے اندر سے ملی تھی، اور رینا کی باڈی بھی ہمیں نور آباد کے باہر موجود ایک درخت سے بندھی ملی تھی، اور رانی کی باڈی ہمیں نور آباد کے باہر والے نالے سے ملی تھی۔ اس کا مطلب ہوا کہ سیریل کلر نور آباد سے ہی ہے۔ وہ نور آباد کی لڑکیوں کو ہی ٹارگٹ کر رہا ہے، اور دوسرا وہ باڈیز کو چھپا نہیں رہا اور نہ ہی اپنا پیٹرن بریک کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس تک پہنچے۔ حماد بولا، شاید اس تک یا کسی چھپے ہوئے راستہ جس کی وجہ سے وہ سیریل کلر بنا ہے۔ تو اب ہمیں کیا کریں؟ نور آباد کے باہر نفری کھڑی کر دیں؟ اس کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم اسے نہیں پہچانتے، لیکن وہ ہمیں پہچانتا ہے۔ ہمیں ان سب جگہوں کے درمیان سب سے کامن جگہ ڈھونڈنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہی جگہ اس کلر کا ٹھکانہ ہو۔ میرے پاس نقشہ ہے نور آباد کا، انسپیکٹر بولتے اٹھا اور نقشہ لانے چلا گیا۔ کچھ پل بعد وہ نقشہ لے آیا۔ اس نے وہ نقشہ ٹیبل پر بچھایا، باقی سب کھڑے ہونے دیکھنے لگے۔ ہادی نے پہلے سب جگہوں پر دائرے لگائے، لیکن وہ سب جگہیں ایک دوسرے سے بہت دور تھیں۔ اگر ایک شہر کی شمالی جانب تھی تو دوسرے شہر کی جنوبی جانب۔ اس کا نہ کوئی سیکوینس تھا اور نہ ہی کوئی پیٹرن۔ ان جگہوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں، عاطف بولا۔ ہادی سیدھا کھڑے ہوتے کچھ سوچنے لگا، مطلب کہ وہ قتل شہر کے درمیان کرتا ہے، پھر باڈی کو کس گاڑی میں ان جگہوں تک لے جاتا ہے؟ ہادی بولا، اب ہم کیا کریں؟ حماد بولا، ہمیں ڈھونڈنا ہوگا، اس شہر کے درمیان بھی ہمیں وہ سیریل کلر ملے گا۔ وہ سینٹر پر دائرہ لگاتے بولا، جی سر۔ کچھ پتہ چلا سیریل کلر کا؟ وہ سب اس وقت کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے جب روشنی نے پوچھا۔ نہیں، لیکن ہم جلد جان جائیں گے۔ اگر وہ سیریل کلر نہ ملا تو کیا ہوگا؟ تو وہ قتل کرتا جائے گا، بینش بیگم بولی۔ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہم اس سے پہلے ہی ڈھونڈ لیں گے۔ ہادی سر، کافی محترق ہیں اسے پکڑنے میں۔ 3-4 دنوں میں ہم اس کے بارے میں کچھ جان چکے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ سیریل کلر جلد پکڑا جائے گا۔ وقت اسی طرح گزرنے لگا۔ مئی ختم ہوتے جون بھی شروع ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک اس سیریل کلر کا کچھ معلوم نہ ہو سکا تھا۔ سر، آج 2 تاریخ ہو چکی ہے، 4 دن باقی ہیں جب وہ اپنا اگلا شکار کھیلے گا، عاطف بولا۔ دونوں کے چہرے سے پریشانی ظاہر تھی۔ عاطف، کچھ جگہ جہاں ناکے بندی ضرور ہے۔ کون سی سر؟ بازار اور یونیورسٹی۔ اس ایریے کے 5 کلومیٹر تک علاقے میں جگہ جگہ ناکہ بندی کروا دو۔ آپ کی بیٹی روشنی نے کہا تھا کہ سیریل کلر جن کو اپنا شکار بناتے ہیں ان میں کوئی مماثلت ضرور ہوتی ہے، کبھی کبھار وہ مماثلت جگہ کی بھی ہوتی ہے۔ اب تک جتنی لڑکیوں کو مارا گیا ہے وہ سب بازار میں کسی شاپ کیفے پر ورک کرتی تھیں اور ایک یونیورسٹی کے ساتھ بنے کیفے پر کام کرتی تھی اور ساتھ ہی پڑھائی بھی کیا کرتی تھی۔ جی سر، میں ناکہ بندی کروا دیتا ہوں، وہ بولتے جانے لگا۔ اور ایک بات، آپ اپنی بیٹی کو کہیے گا کہ وہ اپنے آس پاس دھیان رکھے، ہوشیاری سے کام لے۔
اسی طرح وہ اگر کسی ایسی لڑکی کو جانتی ہے جو 20 کی ہو اور نام بھی آر سے شروع ہوتا ہو تو اس سے بھی ہوشیار رہنے کا کہے۔ اس دفعہ کلر اپنا پیٹرن بریک کر سکتا ہے۔ جی سر، میں کہہ دوں گا، وہ بولتے چلا گیا، جبکہ ہادی پیچھے دوبارہ فائل ریڈ کرنے لگا۔ روشنی بیٹا، آج 2 تاریخ ہو گئی ہے اور ہم ابھی تک اس سیریل کلر کو ڈھونڈ نہیں پائے، اس لیے اپنے آس پاس دھیان رکھنا، ہوشیار رکھنا۔ سیریل کلر کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بابا پریشان نہ ہو، میں ٹھیک رہوں گی۔ میں جانتا ہوں کہ تم اپنا خیال رکھ لو گی، لیکن پھر بھی مجھے بہت فکر ہے۔ اس کے علاوہ اپنی ساتھیوں کو بھی بتا دینا کہ وہ ہوشیار رہیں۔ جی بابا، میں بتا دوں گی۔ ہماری کلاس میں بس میں اور رمشا ہی ہیں جو 20 کی ہیں۔ اپنے ساتھ اس کا بھی خیال رکھنا۔ جی بابا، آپ بس جلدی سے اس کلر کو ڈھونڈ لیں، انشاءاللہ۔ اگلے دن وہ معمول کی طرح لیکچر لے کر نکلی۔ جب اسے رمشا جاتی نظر آئی، وہ بھاگتی اس کے پاس گئی۔ ہیلو رمشا، وہ مسکراتی بولی۔ ہائے روشنی، وہ بھی مسکراتی بولی۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا۔ دراصل میرے بابا پولیس میں ہیں اور وہ بھی ایک کیس پر کام کر رہے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک سیریل کلر ہے جو ان لڑکیوں کو ٹارگٹ کرتا ہے جن کی عمر 20 ہوتی ہے اور ان کا نام آر سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اس لیے تم کچھ دن احتیاط کرنا۔ وہ ہر مہینے 6 تاریخ کو قتل کرتا ہے۔ روشنی، یہ کوئی پرینک ہے؟ وہ اسے مذاق سمجھ رہی تھی۔ 1 منٹ، اس نے کہتے فون سے ایک تصویر نکالی۔ وہ تصویر ایک مقتولہ کی تھی جو کہ اس نے اپنے بابا سے لی تھی۔ یہ دیکھو، یہ بھی اس سیریل کلر کا شکار ہوئی ہے۔ رمشا تصویر دیکھتے رک گئے۔ کیا سچ میں؟ ہاں، اب تک وہ 5 لڑکیوں کو مار چکا ہے، اس لیے تم احتیاط کرنا، سیریل کلر کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ رمشا نے سر ازبات میں ہلایا۔ اگر تم کسی ایسی لڑکی کو جانتی ہو جس کا نام آر سے ہو اور عمر 20 ہو تو اسے بھی بتا دینا۔ ٹھیک ہے۔ اس کا جواب وہ سر ہلاتے پلٹ گئی۔ تم رمشا سے کیا بات کر رہی تھی؟ مریم بولی۔ کچھ نہیں، بس لیکچر کے بارے میں ہی کچھ پوچھ رہی تھی۔ اچھا، گائز یہ پارٹی کریں، میری طرف سے ہوگی یہ پارٹی۔ کس خوشی میں؟ روشنی بولی۔ یار، پارٹی کرنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم اس 6 کو پارٹی رکھ لیتے ہیں۔ ویسے بھی ہمارے اس دن کم لیکچرز ہیں۔ مشکل ہے یار، میرے گھر والے نہیں مانیں گے، روشنی بولی۔ یار روشنی، تم ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہو، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تمہارے پیرنٹس تمہیں کچھ الاؤ کیوں نہیں کرتے، مریم بولی۔ یار میں یونی میں پارٹی نہیں کر سکتی نا، اور پھر میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، اس لیے بھی وہ کچھ زیادہ فکر کرتے ہیں۔ اگر یونی میں نہیں تو پاس ہی ایک کیفے ہے، وہاں چلتے ہیں، ثاقب بولا۔ چلو میں پوچھ کر بتاتی ہوں، روشنی بولتے عاطف صاحب کو کال ملانے لگی، لیکن وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہے تھے۔ چلو اب میں چلتی ہوں، وہ بولتے جانے لگی۔ تم اکیلے جا رہی ہو؟ ثاقب اسے روکتے بولا۔ ہاں، وہ ناسمجھی سے اسے دکھتے بولی۔ چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ اتنے میں عاطف صاحب کی کال آنے لگی۔ السلام علیکم بابا، وہ بولتے انہیں ہاتھ ہلاتے چلی گئی۔ روشنی، آج میں لینے نہیں آ سکوں گا، البتہ ہادی سر اسی طرف تھے، اس لیے وہ تمہیں پک کرتے ڈراپ کر دیں گے۔ ان کی بات سنتے روشنی حیران ہوئی۔ لیکن بابا، میں ان کے ساتھ کیسے جاؤں؟ میں کچھ بیزی ہوں، آج 3 ہو گئی ہے، باقی 3 بچے ہیں، اس لیے میں نہیں آ سکوں گا اور شاید آج رات گھر بھی نہ آ سکوں۔ جی بابا، وہ سمجھتے سر ہلاتے بولی۔ پھر گیٹ کی طرف بڑھی۔ باہر پولیس جیپ کھڑی تھی، لیکن خود ہادی کہیں نہیں تھا۔ وہ جیپ کے پاس کھڑی ہو گئی، وہ اب ادھر ادھر دیکھنے لگی جب اسے ہادی کیفے سے باہر آتا دکھائی دیا۔ روشنی، آئے بیٹھے، وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے بولا۔ میں آگے بیٹھوں یا پیچھے؟ آگے آ جائیں۔ اوکے، وہ بولتے آگے بیٹھی۔ سیریل کلر کا کچھ معلوم ہوا؟ روشنی نے پوچھا۔ نہیں، ہم ہر جگہ وہ چیک کر رہے ہیں جہاں کبھی ان لڑکیوں میں سے کوئی لڑکی گئی تھی، تاکہ ہمیں کوئی ایسا کلو مل سکے جو اس سیریل کلر تک لے جائے۔ سب سے پہلا قتل کس کا ہوا تھا؟ رمشا نامی لڑکی کا۔ کیا رمشا کا کسی کے ساتھ افیئر تھا؟ ہادی چونکا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ رمشا نے اس سیریل کلر کو دھوکہ دیا ہو اور اسی وجہ سے اس آدمی کی فریگائل ایگو اتنی ہرٹ ہو گئی ہو کہ وہ قاتل بن گیا۔ روشنی، ایسا صرف ڈراموں میں ہوتا ہے، تو کیا مرد اپنے سے جڑی عورتوں کو قتل نہیں کہتے؟ آج بھی سب سے زیادہ عورتوں کے قاتل ان کے شوہر یا بوائے فرینڈ یا بھائی باپ ہوتے ہیں، لیکن وہ سیریل کلر نہیں بنتے۔ کوئی بھی سائیکوپیتھ پہلے قتل کے بعد ہی سیریل کلر بنتا ہے۔ آپ کو رمشا کا پورا کیس جاننا ہوگا، میرے خیال سے قاتل وہی سے ملے گا۔ چلے ہم اس طرح بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔
روشنی سر ہلاتے باہر دیکھنے لگی۔ باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ روشنی کو گھر چھوڑنے کے بعد وہ پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ عماد، مجھے رمشا کے بارے میں ساری ڈیٹیلز چاہیے کہ اس کا کوئی مرد دوست یا کوئی بوائے فرینڈ یا کوئی منگیتر۔ اس کے علاوہ اس کے بھائیوں کا بھی سارا ڈیٹا چاہیے۔ جی سر، وہ بولتے چلا گیا، جبکہ ہادی کچھ سوچنے لگا تھا۔ روشنی کی باتوں میں وزن تو تھا، مسئلے کا حل وہی ہوتا ہے جہاں سے مسئلہ شروع ہوا تھا، اور یہ سلسلہ رمشا کے قتل کے ساتھ شروع ہوا تھا، اور اسے بھی لگنے لگا تھا کہ رمشا کا کیس ہی اب اس سیریل کلر کو ختم کرنے والا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی مشکل میں آگے دیکھنے کے بجائے وہاں دیکھو جہاں سے مشکل شروع ہوئی تھی، پھر اسے ٹھیک کرو تاکہ وہ مشکل دور ہو۔ رمشا کیسی ہو؟ بیڈ پر لیٹی رمشا میسج پڑھتے ہوئے مسکرائی تھی۔ میسج کرنے والے کو جانتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اس نے جواباً ٹائپ کیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہم کہیں باہر ملیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ باہر کیوں ملنا ہے؟ یونیورسٹی میں ہی مل لینا نا۔ اس نے اسے تنگ کرتے میسج کیا۔ اب اظہار میں یونیورسٹی میں نہیں کر سکتا نا؟ لفظ اظہار پڑھتے وہ خوشی سے چہکی تھی۔ اسے کچھ اندازہ تھا سامنے والے کی فیلنگز کا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے اتنی جلدی پرپوز کرے گا۔ کون سا اظہار؟ اس نے انجان بندے پوچھا۔ تمہیں معلوم پڑ جائے گا۔ اچھا ہاں، اس لیے تم 6 تاریخ کو میری بتائی گئی جگہ پر آ جانا۔ 6 کو کیوں؟ وہ چوکی، کیونکہ میں ان 2 دنوں میں تمہارے لیے کچھ اسپیشل پلان کرنا چاہتا ہوں۔ باہر رات گہری ہوتی گئی اور 7 دن کی باتیں بھی۔ آج 4 جون تھی، 2 دن ہی باقی بچے تھے۔ روشنی نے سوچ رکھا تھا کہ 6 کو وہ چھٹی کرے گی۔ اگر باہر خطرہ تھا تو بہتر تھا کہ گھر ہی رہ جاتا۔ اب وہ کلر گھر آ کر مارنے سے تو رہا۔ کچھ دیر تک وہ تیار ہوتے نیچے آ گئی۔ عاطف صاحب اور بینش بیگم پہلے سے ہی ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے اور روشنی کے منتظر تھے۔ وہ سلام کرتے بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ناشتہ شروع ہوا۔ روشنی، کل اور پرسوں چھٹی کر لینا۔ عاطف صاحب بولے۔ بابا پرسوں کی کر لوں گی، کل تو 5 ہے، پھر اس کی چھٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ آج سے ہم یونیورسٹی اور بازار میں پولیس نفری جگہ جگہ کھڑی کرنے گے۔ اس سے وہ سیریل کلر ضرور جان جائے گا کہ ہم اس کا پیٹرن سمجھ چکے ہیں۔ ابھی 50% چانسز ہیں کہ وہ اپنا پیٹرن توڑ دے، ایک پہلے کسی کو قتل کر دے یا 6 کو ہی کسی کو اپنا شکار بنائے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو ہم اس تک پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے بابا، میں رمشا کو بتا دوں گی۔ وہ بھی 20 کی ہے؟ بینش بیگم نے پوچھا۔ جی، اس نے اس مہینے 21 کی ہونا ہے، لیکن ابھی وہ 20 کی ہے، تو مطلب وہ کلر اسے بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ کر سکتا ہے، عاطف صاحب نے تائید کی۔ اسے یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد وہ پولیس اسٹیشن چلے گئے۔ ہادی اپنے آفس میں بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا۔ ابھی اسے رمشا کا ساری پرسنل ڈیٹیلز ملی تھی۔ روشنی کا اندازہ ٹھیک تھا، اس کا ایک افیئر تھا اور اس کے ساتھ وہ کسی اور سے بھی دوست ہونے کے ناطے بات کرتی تھی۔ ہادی اب ان کی آخری چیٹ کے پرنٹ پڑھنے لگا تھا۔ وہ اپنے بوائے فرینڈ کو کچھ کلیئر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بار بار اسے دھوکے باز کہہ رہا تھا۔ رمشا، مجھے دھوکہ دینا تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی۔ یہ اس کا آخری میسج تھا۔ اس کے بعد رمشا نے کئی میسج کیے تھے، لیکن اس نے اس کو سین کیا نہیں گیا تھا۔ وہ فائل رکھ کے اس نے دوسری اٹھائی، جس میں رمشا اور اس کے میل دوست کے میسیجز تھے۔ رمشا پریشانی سے اسے بتا رہی تھی اور وہ آگے سے تسلی دے رہا تھا۔ وہ اس کے بوائے فرینڈ سے بات کرتے اسے سمجھانے کو بھی تیار تھا۔ فائل بند کرتے ہادی نے گہرا سانس لیا۔ دوسرے لڑکی کے ساتھ اس کی طرف دوستی تھی، لیکن اس کے بوائے فرینڈ نے اسے غلط سمجھا تھا۔ ایک چیز جو اسے کھٹک رہی تھی وہ تھا نام، رمشا کے بوائے فرینڈ کا نام۔ یہ نام اس نے سنا تھا، لیکن یاد نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سنا تھا۔ اس نے انٹرکام اٹھاتے عماد کو بلانے کا کہا۔ یس سر۔ کچھ دیر بعد وہ اندر آتے بولا۔ عماد، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اب آپ یہ معلوم کریں کہ باقی کی جو لڑکیاں ہیں، کیا وہ کسی کے ساتھ ریلیشن میں تھیں یا قتل سے پہلے وہ کسی سے بات کرتی تھیں، اور اگر ایسا تھا تو اس لڑکی کا نام کیا تھا؟ جی سر، میں معلوم کرتا ہوں، پلیز تھوڑا جلدی۔ جی سر، وہ بولتے باہر چلا گیا۔ اگر جیسا وہ سوچ رہا تھا ویسا ہی ہوا تو وہ سیریل کلر تک پہنچ چکا تھا۔ پھر انٹرکام اٹھاتے عاطف کو بلایا۔ یس سر، اس نمبر کی ڈیٹیلز چاہیے مجھے۔ وہ ایک نظر نمبر پر ڈالتے عاطف کو دیکھتے بولا۔ سر، یہ نمبر دکھا لگ رہا ہے۔ عاطف نمبر دیکھتے بولا۔ مجھے بھی، لیکن ابھی یاد نہیں آ رہا کہ یہ نام اور نمبر کہاں دیکھا ہے۔ میں ابھی چیک کرتا ہوں، پھر بتاتا ہوں آپ کو۔ ٹھیک ہے۔ روشنی ابھی ایک لیکچر لے کر نکلی تھی۔ اس کے ساتھ مریم اور باقی کی دوستیں تھیں، البتہ ثاقب بنک مارتے چلا گیا تھا۔ نیکسٹ لیکچر جس پروفیسر کا تھا وہ ثاقب کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ ان کی کلاس اٹینڈ نہیں کیا کرتے تھے۔ رمشا کہاں ہے مریم؟
وہ ارد گرد دیکھتے بولی، تم آج کل اس کا بڑا پوچھتی ہو، اسے ہمارے گروپ میں شامل کرنا ہے کیا؟ ارے نہیں یار، مجھے بس اس کی فکر ہے۔ پھر روشنی نے اسے ساری بات بتائی۔ کیا سچ میں؟ ہاں، اس لیے پاپا نے مجھے بولا کہ میں کل کی اور پرسوں کی چھٹی کروں، بس یہی بات مجھے رمسا کو بتانی ہے۔ نیکسٹ لیکچر ہونے میں 15 منٹ ہے، نہ جانے وہ اب کہاں ہوگی۔ ایک کام کرو، اسے کال کرو، مریم بولی۔ روشنی سے کال کرنے لگی لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ اس کا نمبر بند ہے، وہ مریم کو دیکھتے الجھے انداز سے بولی۔ میں نے کلاس میں سے دیکھا تھا، مطلب کہ وہ یونیورسٹی آئی ہے، اور دوسرا کلاس میں موبائل پر کسی سے چیٹ پر بات کر رہی تھی، تو اب اس کا فون کیسے آف ہو گیا؟ مریم کے بات سنتے روشنی کا سانس اٹکا۔ بابا نے کہا تھا کہ سیریل کلر اپنا پیٹرن بریک کرے گا اس دفعہ۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دن پہلے کے بجائے آج ہی کسی کو قتل کرے، اور اگر اس کا نشانہ رمشا ہوئی تو… اس کی بات سنتے وہ تینوں بھی پریشان ہو گئی۔ چلو ڈھونڈتے ہیں، ہم اسے الگ الگ جاتے ہیں اور اسے ڈھونڈتے ہیں، ساتھ کال بھی ملاتے ہیں، شاید نمبر آن کر لے وہ اپنا، مریم بولی۔ ٹھیک ہے، وہ بولتے ہی سامنے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ راستہ کیفے کی طرف جاتا تھا، وہ اکثر کیفے میں ہی پائی جاتی تھی، ساتھ ساتھ وہ اسے کال بھی ملاتی جاتی تھی۔ اسی وقت اس کا فون بجنے لگا۔ نمبر دیکھے بغیر وہ کال پک کرتے بولی، رمشا کہاں ہو یار، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ سیریل کلر جس کا میں نے تمہیں بتایا تھا وہ اپنا پیٹرن بریک کرتے آج یا کل میں کسی کو قتل کرے گا، تمہاری غیر موجودگی نے کتنا پریشان کر دیا مجھے، کچھ اندازہ ہے؟ وہ ایک جگہ کھڑی ہوتی بولی، مس روشنی، میں ایس پی ہادی بات کر رہا ہوں، اور کون مسنگ ہے؟ میری ہی جیسی ایک لڑکی جو اس کلر کا ٹارگٹ بن سکتی ہے۔ وہ دوبارہ تیز تیز قدموں سے چلتی بولی، میں آ رہا ہوں۔ وہ اٹھتے بولا، کیا آپ یا رمشا کسی ثاقب نامی لڑکی کو جانتی ہیں؟ وہ اپنے آفس سے نکلتے تیز قدموں سے آگے بڑھتے بولا تھا، ہاں، ثاقب ہمارا گروپ پارٹنر ہے اور رمشا کا کلاس فیلو۔ سب سے پہلا قتل رمشا کا ہوا تھا، جس کے بوائے فرینڈ کا نام ثاقب تھا، اور ثاقب کو لگا تھا کہ رمشا نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ اس کی بات سنتے روشنی رک گئی۔ ثاقب؟ وہ ہلکی آواز سے بولی، اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ وہ بھی یونیورسٹی نہیں ہے سر، اور ہاں، وہ سیریل کلر ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ثاقب پچھلے مہینے کی 5 اور 6 کو یونیورسٹی نہیں آیا تھا، اور پھر جب آیا تھا تو اس نے 8 تاریخ کو ایک پارٹی دی تھی، وجہ نہیں بتائی تھی، اور کل وہ 6 تاریخ کو پارٹی دینے کی بات کر رہا تھا۔ اس کا مطلب ہوا کہ اگر سیریل کلر ثاقب ہے تو وہ آج کسی کو اپنا شکار بنائے گا، اور اس کا شکار رمیشہ ہے۔ ڈونٹ وری روشنی، اس سے پہلے ہم ثاقب کو پکڑ لیں گے۔ وہ تیزی سے جیپ ڈرائیو کرتے پولیس اسٹیشن سے باہر نکل آیا تھا۔ جی، اس سے بولتے کال کاٹی، اور اب وہ ثاقب کو کال میں آنے لگی تھی۔ اس کا نمبر بھی بند تھا۔ روشنی کا شک یقین بدلنے لگا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتے کیفے چیک کرنے لگی، لیکن اندازے کے مطابق وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ پھر وہ باہر نکلتے ڈپارٹمنٹ کے مختلف حصوں میں دیکھنے لگی، لیکن رمیشہ اسے کہیں نہیں ملی۔ رمیشہ یونیورسٹی نہیں ہے روشنی، وہ جا چکی ہے، مریم بولتے اس کے پاس آئی۔ تم شیور ہو؟ ہاں، وہ ثاقب کے ساتھ گئی ہے، اس لیے وہ ٹھیک ہوگی، تم فکر نہ کرو۔ اس کی بات سنتے اب وہ مزید پریشان ہوئی تھی۔ ابھی ثاقب کو کال ملاؤ، مریم تھوڑا الجھتے کال میں آنے لگی۔ اسی وقت اس کی باقی دوستی بھی آ گئی، انہوں نے سر نفی میں ہلایا۔ ثاقب کا فون بند ہے، مریم بولی۔ بالکل جانتی ہوں۔ جو رمشا تھی، اس کے بوائے فرینڈ کا نام کیا تھا؟ ثاقب، اور پولیس کو لگتا ہے کہ وہی سیریل کلر ہے۔ اگر ایسا ہوا تو رمیشہ خطرے میں۔ نہیں یار، ہمارا ثاقب ایسا نہیں ہے، وہ مکھی تک نہ مارے کچا کے انسان کے، مریم بولی۔ میری بھی دعا ہے کہ وہ ثاقب ہمارے والا ثاقب نہ ہو، لیکن وہ سیریل کلر کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اب خود دیکھو، پہلے والی لڑکیاں کہاں کہاں سے تھیں، وہ کسی نہ کسی طرح اس یونیورسٹی سے لنک تھیں۔ روشنی، مجھے نہیں لگتا کہ ثاقب ایسا ہوگا، اگر ایسا ہے تو ہمیں اس کے گھر جانا چاہیے۔ اس نے بولا تھا کہ وہ گھر جا رہا ہے، اگر وہ اپنے گھر اکیلا ہوا تو مطلب کہ وہ سیریل کلر نہیں ہے، لیکن اب وہ اپنے گھر نہ ہوا تو میرا شک مزید مضبوط ہو جائے گا۔ مجھے اس کے گھر کا ایڈریس آتا ہے، ان کی تیسری ساتھی بولی۔ مجھے ابھی میسج کرو، میں جا کر چیک کرتی ہوں، اور تم سب یونی میں ہی رہو، اور وقفے سے ثاقب کو کال ملاتی رہو۔ میں نے میسج کر دیا ایڈریس۔ ٹھیک ہے، وہ بولتے آگے بڑھ گئی، جبکہ پیچھے وہ پریشان صورت لیے کھڑی رہی۔ کسی کو یقین نہیں تھا کہ ان کا ثاقب سیریل کلر ہو سکتا ہے۔ گیٹ سے باہر نکلتی ابھی وہ ٹیکسی دیکھ رہی تھی جب اس کے سامنے ایک جیپ آ کر رکی۔ ہادی کو دیکھتے ہوئے فوراً تیزی سے جیپ میں بیٹھی، پھر فون اس کے سامنے کرتی بولی، یہ ثاقب کے گھر کا ایڈریس ہے، وہ یونی سے رمشا کے ساتھ نکلا ہے، رمیشہ کے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ اپنے گھر ہوگا، وہاں اس کے والدین ہوں گے۔ نہیں، ثاقب کے ماں باپ کی کچھ عرصہ پہلے موت ہو گئی ہے، اس کا ایک بڑا بھائی ہے جو باہر رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے بولتے جیپ آگے بڑھا دی۔
کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں ایک گھر کے سامنے آ رکے تھے۔ ہادی اور روشنی ایک ساتھ اتر گئے تھے اور آگے بڑھے۔ چوکیدار نے پولیس کو دیکھتے دروازہ کھول دیا۔ آگے ایک پورچ بنا تھا، پھر ایک اور دروازہ تھا۔ وہ دونوں آگے بڑھے۔ پہلے ہادی دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنی پسٹل نکال کر رکھی تھی۔ گھر کے اندر آتے پہلے ایک تھوڑا سا کھلا سا ایریا تھا، پھر آگے ایک دروازہ تھا جو کہ لاؤنج کا تھا۔ وہ دونوں لاؤنج کا دروازہ کھولتے اندر آئے۔ لاؤنج میں قدرے اندھیرا تھا۔ ثاقب کہاں ہو تم؟ روشنی پکارنے لگی۔ گھر خالی ہے، وہ یہاں نہیں ہے، ہادی بولا۔ پھر دونوں لاؤنج سے باہر نکلے، اس کھلے سے ایریا میں آئے۔ اسی وقت ثاقب اندر داخل ہوا۔ روشنی اور ہادی کو دیکھتے ہوئے شوق ہوا۔ تم دونوں یہاں؟ رمیشہ کہاں ہے ثاقب؟ اسے کیفے جانا تھا، اس لیے میں نے اسے کیفے چھوڑا اور پھر ناشتہ کرنے اب گھر آیا ہوں۔ لیکن تمہیں کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر ناسمجھی تھی۔ روشنی اور ہادی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تم رمشا کو جانتے ہو؟ ہادی نے پوچھا۔ رمیشہ نام ہے اس کا، ثاقب نے تصحیح کی۔ میں رمشا کی بات کروں، نہ کہ رمیشہ کی۔ میں کسی رمشا کو نہیں جانتا ہادی سر۔ سر مجھے لگتا ہے کہ یہ سیریل کلر نہیں ہو سکتا۔ روشنی کی بات سنتے وہ مزید شاکڈ ہوا۔ اوہ خدا روشنی، تم مجھے تقریباً 2 سالوں سے جانتی ہو، پھر بھی تمہیں ایسا کیوں لگا کہ سیریل کلر میں ہوں گا؟ وہ تالی بجاتے مزاحیہ انداز سے بولا۔ بس یوں نہیں، نام کی وجہ سے شک ہوا تھا۔ ہادی آگے بڑھتے ثاقب کے سامنے کھڑا ہوا۔ یو آر انڈر اریسٹ ثاقب صاحب۔ اس کی بات سنتے وہ دونوں حیران ہوئے کہ اس جرم میں 5 لڑکیوں کو مارنے اور چھٹی کو ٹارچر کرنے کے جرم میں۔ ہادی نے کہتے اس کا بایاں ہاتھ پکڑا۔ تم نے بہت اچھی ایکٹنگ کی، لیکن اپنے ناخنوں سے خون صاف کرنا بھول گئے۔ روشنی بھی اس کے ناخن میں خون دیکھتے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھا۔ کہاں ہے رمیشہ؟ ثاقب ہادی کو دیکھ رہا تھا بغیر کسی تاثر کے۔ اس کی آنکھیں بالکل کسی سائیکو پین جیسی لگ رہی تھی۔ پھر وہ یکدم ہنس پڑا۔ بہت ہوشیار ہو تم ایس پی ہادی، وہ ہر لفظ چباتے بولا۔ چلو باہر بتاؤں کہاں ہے رمیشہ؟ وہ اسے لیے باہر کی جانب بڑھا۔ اس نے بائیں جانب اشارہ کیا۔ ہادی نے اسے مضبوطی سے پیچھے کالر سے پکڑ رکھا تھا۔ روشنی بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ بائیں جانب گھر کی بیک پر ایک درخت لگا تھا۔ اس درخت کے آس پاس کی زمین سرخ تھی، کہیں گیلا خون تھا اور کہیں سوکھا ہوا، مطلب کہ وہ اپنے گھر میں ہی قتل کیا کرتا تھا۔ رمیشہ درخت کے ساتھ بندھی تھی۔ ابھی اس کا چہرہ سلامت تھا، البتہ پیٹ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کی آواز بند کرنے کے لیے اس کے منہ پر رومال دے رکھا تھا۔ روشنی نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، تاکہ اس نے آنسو بہنے لگے تھے۔ رمیشہ اسے دیکھتے ہلنے لگی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتے اسے کھولنے لگی۔ ہادی ہتھکڑی سے ثاقب کے ہاتھ باندھ دیے تھے، پھر ایمبولینس کو کال کی۔ اس کے بعد نفری بلانے لگا۔ رمیشہ کو ابھی ایک ہی وار لگا تھا، مطلب کہ وہ وقت پر پہنچ آئے تھے۔ روشنی نے اس کے زخم پر اپنا رومال رکھا۔ ہادی نے اس کے زخم کا معائنہ کیا۔ زیادہ گہرا زخم نہیں ہے، ایمبولینس آنے والی ہے، اب جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ رمیشہ نے سر ہلائے، خوف کی وجہ سے کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ ثاقب اب تفتیش روم میں تھا، اس کے سامنے ہادی بیٹھا تھا۔ روشنی رمیشہ کے ساتھ ہاسپٹل گئی تھی۔ کیوں کیا تم نے یہ قتل؟ کیونکہ میرا دل چاہتا تھا، وہ اسے دیکھتے محفوظ انداز میں بولا۔ مجھے سیدھا سیدھا جواب دو ثاقب، ہم جانتے ہیں رمشا کے بارے میں، پھر تو جانتے ہوں گے کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں ان لڑکیوں کو۔ ہادی خاموش رہا۔ کچھ پل بعد وہ خود ہی بولنے لگا۔ پکڑا وہ جا چکا تھا، اب چپ رہنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ میں نے رمشا سے سچی محبت کی تھی، لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں بچپن سے ہی ایسا تھا، مجھے اگر کوئی چیز تکلیف دیتی تو میں اسے ختم کر دیتا۔ رمشا نے مجھے تکلیف دی تھی، دھوکہ دیا تھا، اس لیے 6 جنوری کو اس کا قتل کر دیا۔ پھر میں ہر مہینے قتل کرنے لگا، کیونکہ وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ ان لڑکیوں کی چیخیں اور خوف مجھے سکون دینے لگا تھا۔ ہادی گہرا سانس لیتے اٹھ گیا۔ ثاقب کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ رمیشہ اب ٹھیک تھی، سب کچھ پرسکون اور آرام دہ ہو گیا تھا۔ آج ہادی عاطف صاحب کے گھر آیا تھا روشنی کا ہاتھ مانگنے۔ اس کے خاندان میں بس اس کے باپ اور چھوٹا بھائی ہی تھا۔ اس کی ماں کچھ عرصے پہلے کینسر سے فوت ہو گئی تھی۔ وہ تینوں اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ روشنی لاؤنج کے دروازے کے پار کھڑی اندر ہونے والی گفتگو سن رہی تھی۔ عاطف صاحب، آپ جانتے ہیں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ میرے بیٹے ہادی کو آپ کی بیٹی روشنی پسند ہے، اس لیے اسلام کے مطابق ہمارا خواہش ہے کہ دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ اس کی بات سنتے وہ مسکرایا۔ اگر ہادی سر کی ایسی خواہش ہے تو ہماری بھی یہی خواہش ہے۔ میری بیٹی کے لیے ہادی سے اچھا انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہماری طرف سے ہاں ہے۔ ان کی بات سنتے ہادی مسکرایا۔ دیوار کے پار کھڑی روشنی بھی مسکرائی تھی۔ اگر وہ ہادی کی پسند تھی تو ہادی اس کی بھی پسند تھا۔